الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤں، میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، تمام احباب کی آواز آپ کی جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات ذرا قریب آ جائیں، تشریف لانے قریب۔ اور بچے بیٹے ذرا ٹوپی پہن لو، بیٹا ٹوپی پہن کے بیٹھیے، ننگے سر مت بیٹھیے، تھوڑا قریب ہو جائیے۔ یہ جو بچے جب سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچھ سن رہے ہیں، توجہ سے سنیں، دل لگا کے سنیں۔ تو آج کا جلسہ ہے؟ آج آپ بچے ہیں، چھوٹے بچے دکھ رہے ہیں میرے کو، میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ بھی بچے ہیں۔ تو یہ جلسہ کا ہے بیٹے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اللہ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ یعنی ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ اتنی دیر سے بعد نماز عشاء ہم نے جو جلسہ کر کے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا، میں تو یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ننھے بچے جو اسلام کی کلیاں ہیں، کل کھل کے یہ پھول بننے والی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات، دل ان کا روشن ہوا کہ نہیں ہے کہ آخر ہم بیکار تو نہ بیٹھے ہوئے ہیں چپ وقت گزاری کے لیے۔ تو بچوں نے خوش کر دیا
اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، کہ یہی ہمارا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیوں آتے ہیں، اور یہ جلسہ یہ وہ باتیں کر کے چندہ وصول کرنے کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ اب ایک بات اور کہیے کہ میلاد النبی ہے کیا؟ اب جتنی دیر سے مقررین بول رہے ہیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کس کو ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیوں ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کیوں کرنا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کیوں نکالنا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کیوں کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت مختلف مساجد میں مقامات پر یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر منعقد کرتے آ رہی ہے۔ آج کا کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے 12 روزہ جلسوں کے سلسلے کا یہ 7واں جلسہ مسجد حضرت مدنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آسمان گڑھ میں منعقد ہے، اور یہاں جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، بچوں سے میں اندازہ لگا لیا کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں سرکار سے محبت ہے۔ اسی محبت پاک کو اضافہ کرنے کے لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ پہلے میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ بچوں نے میرا دل خوش کر دیا کہ اتنا تو بچے ہمارے سمجھے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ اب میں بچوں کو سمجھاؤں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کس کو ہیں؟ تو میلاد کے معنی ہیں پیدائش کے، یعنی اب آپ اپنی برتھ ڈے بناتے نا، مناتے نہیں مناتے؟ برتھ ڈے یعنی جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن جو خوشی مناتے ہیں اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں سالگرہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر سال ہم برتھ ڈے مناتے، کیوں مناتے؟ کیونکہ یہ دن، یہ تاریخ کو ہم اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، تو اس لیے برتھ کے معنی خود پیدائش ہے، تو برتھ ڈے ہم اپنا مناتے ہیں۔ اور میلاد النبی کے معنی بھی وہی ہے۔ میلاد النبی کے معنی ہیں برتھ ڈے آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ اب کوئی آپ سے پوچھا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تو آپ سیدھا جواب دینا یہ ہمارے آقا کی برتھ ڈے ہے، اور ہم وہ آقا کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اب برتھ ڈے منائے تو کوئی بھی آ کے بولتا نہیں منانا بول کے بولتا، ہم اپنے گھر میں برتھ ڈے مناتے، موم بتیاں لاتے، کیک کاٹتے، اور اپنے اسکول کے ساتھیوں کو چاکلیٹ تقسیم کرتے نہیں کرتے؟ تو کوئی بولتا کہ ہمارے کو ابھی خوش ہوتا، ارے آپ کی برتھ ڈے ہے، بلکہ بعض وقت پوچھتے کہ آپ کی برتھ ڈے کب ہے؟ بھائی کب چاکلیٹ کھلا رہے ہیں، کب برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ اب اسکول میں اپنے ساتھی، آپ کے جو دوست ہیں پوچھتے نا، فرینڈس، کہ کب برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ تو برتھ ڈے سے آپ کا فرینڈ خوش ہوتا۔ کوئی بولا میاں برتھ ڈے کہیں کو منانا، وہ تو آپ کو چڑھاتی نہیں آتی؟ بولو، آپ صحیح بولو، آپ معصوم بچے ہیں۔ کوئی آپ کو بولا کہ میاں برتھ ڈے کہیں کو مناتے نہیں منانا، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے میں برتھ ڈے منا رہا ہوں، تیرے کو چاکلیٹ دے رہا ہوں، تو تو بولا برتھ ڈے کہیں کو منا رہے ہیں، تو وہ دوست کو دوست نہیں سمجھتے، اس کو کیا سمجھیں گے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ دشمن ہے، ہماری برتھ ڈے سے خوش نہیں ہو رہا، اس لیے بول رہا کہ برتھ ڈے کہیں کو۔ اگر خوش ہوتا تو انہیں بھی چاکلیٹ دے کے تھینک یو بولتا تھا، نہیں تو یہ خوش نہیں ہو رہا، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھر آپ بتائیے، جب آپ کے برتھ ڈے کو منانے پر روکا اور آپ کی برتھ ڈے پہ انہیں خوش نہیں ہوا، آپ کا چاکلیٹ دیے تو تھینک یو نہیں بولا، تو آپ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ تو اسی طرح یہ ہم جو منا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، یہ اپنے آقا کی سرکار کی، اپنے پروفٹ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اگر کوئی بولا کہ یہ برتھ ڈے منانا کیا ہے، تو پھر ہمارے کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
یہ برتھ ڈے کیوں منا رہے, یہ جھنڈیاں کہیں کو لگا رہے, تو تم برتھ ڈے منا کے موم بتی کہیں کو لائے, تم موم بتی لائے, ہم لائٹنگ لگا رہے ہے نہیں. اب کرنا نہیں کرنا, اب میلاد منانا نہیں منانا, سرکار کی سالگرہ برتھ ڈے منانا نہیں منا. اگر کوئی اس برتھ ڈے سے روکا تو جس طرح آپ کی برتھ ڈے سے کوئی روکا تو آپ کو غصہ آتا ہے, تو سرکار کی برتھ ڈے سے کوئی روکا تو سارے مسلمانوں کو غصہ آتا ہے. اور غصہ ہمارا واجبی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سے ہمیں روک رہا ہے, سالگرہ منانے سے روک رہا ہے. بات اتنی ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. سرکار کی برتھ ڈے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس لیے آج کا جو جلسہ ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا جلسہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بتانے کا جلسہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتانے کا جلسہ ہے. اچھا اب یہ بولیے, اب آپ جواب دیجئے, آپ کے نبی کون ہیں؟ میلاد النبی بول رہے نا, سرکار بول رہے, آپ کے سرکار کون ہیں؟ آپ کے نبی کون ہیں؟ آپ کے رسول کون ہیں؟ آپ کے پیغمبر کون ہیں؟ یہ سب سے چھوٹے بچے بولے, دیکھو سب سے چھوٹے بچے کا جواب صحیح جواب ہے, یہ بھی بچے کا. بولو, یہی بولو, کون ہے آپ کے نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سرکار کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آقا کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس کی میلاد منا رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے؟ تو ہم ان کو سرکار بھی بولتے ہیں, ہم کو آقا بھی بولتے ہیں, ہم ان کو نبی بولتے ہیں. صرف وہ نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں میں افضل ہیں, بڑے ہیں, سارے نبیوں کے ہیڈ ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے بادشاہ ہیں, سارے نبیوں کے کنگ ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبیوں کے نبی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ بولنا آپ, یہ نبی ہی نہیں ہے بلکہ جتنے نبی آئے ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں, ہیڈ ہیں, بڑے ہیں, کنگ ہیں. اور اس لیے ان کو نبیوں کا آقا کہا جاتا ہے, نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے. سید المرسلین کہتے ہیں, یعنی رسولوں کے سردار. یہ بتانے کے لیے ہی جلسہ رکھتے ہیں. تو انہوں بولتے ہیں کہ سردار نہیں بولنا, کیونکہ ان کا نہیں پیسہ ان کو سردار بولنا. انہوں سردار نہیں ہے, ان کو تو دار پر لٹکا دینا ہے جو میلاد کو نہیں مناتے. ہاں, بلکہ ہم میلاد منا کے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی سردار نہیں ہے, ہمارے ہی آقا نہیں ہے, بلکہ سارے نبیوں کے سردار و آقا ہیں. بلکہ سارے نبیوں کے سردار و آقا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے آقا و سردار ہیں. سارے خالی سردار ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب ہے. کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہے. حبیب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. اللہ کون ہے معلوم؟ اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے نا؟ کتنے ہیں اللہ؟ ایک ہے. اللہ کو بیوی ہے؟ نہیں ہے. شاباش. اللہ کو بچے ہے؟ اللہ جو ہے کھاتا؟ اللہ پانی پیتا؟ ہاں. اللہ کو نہ بیوی نہ بچہ, وہ ایک ہے. اور ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ خیر و خیرات کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ قرآن کس کی ہے؟ ہاں, یہ اللہ. یہ جو ہماری زبانوں پر اللہ 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 ہے نا, یہ ہماری زبانوں پر اللہ نہیں تھا. جب مکے میں
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश से पहले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बुतों की परस्तिश होती थी। बुतों को पूछते थे, अल्लाह का नाम नहीं लेते थे। अब हम खुशनसीब है, हम आपसे पूछे कि आपको किसने पैदा किया, तो आप बोले अल्लाह ने पैदा किया। हमको किसने पैदा किया? हाँ, तो ये हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं, हम अल्लाह अल्लाह कहते हैं, है ना। हमारी ज़बानों पे जो आज अल्लाह अल्लाह आया है, ये हमारी ज़बानों पर नहीं था उस दौर में। मक्के में, अरब में, सारी दुनिया में अल्लाह को कोई जानता नहीं था, अल्लाह को कोई पहचानता नहीं था। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सरकार ने बताया ये बुतों की पूजा नहीं करना, बुतों के आगे झुकना नहीं, बुतों को सजदा नहीं करना। बुत किसको बोलते? ये मूर्ति जो पत्थरों से बना लेके या तस्वीर लगा के उसके आगे झुकते, उसको फूलों की माला डालते, ये मंदिरों में पुता रखे हुए रहते हैं। ये मुजस्सिमे, मूर्ति ये बना के जो उसकी परस्तिश करते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको बुत कहते हैं। ये पत्थर से बने हुए होते हैं, धातों से बने हुए होते हैं, मिट्टी से बने हुए होते हैं, हाथों से बना लेके उसको बोले खुदा है बोल रहे हैं, तो वो झूठा है बोलने वाला, वो पत्थर है, खुदा नहीं है। बोलने वाला झूठा है, बुत बना के उसके आगे झुक रहा है। तो सरकार ने कहा अपने हाथों से बना है वो खुदा नहीं होता, खुदा तो वो होता है, अल्लाह वो होता है जो हमको बनाता है, सारी कायनात को बनाने वाला है। तो सरकार का ये एहसान है हम पर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुतों के आगे झुकने से बचाया, बुतों की पूजा करने से बचाया, बुतों की परस्तिश करने से बचाया, मुजस्समों के आगे झुकने से बचाया, मूर्ति पूजा से बचाया, मूर्ति पूजा से मना किया, अल्लाह तबारक व तआला का पता बताया। इसलिए हुजूर बहनुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने क्या फरमाया? बुतों से छुड़ाया, खुदा से मिलाया। बुतों से, बोलो आप, बुतों से छुड़ाया, खुदा से। नबी हुदा है हमारे मोहम्मद। कौन है? नबी हुदा है हमारे मोहम्मद, यानी हमारे नबी का नाम, हमारे नबी का इस्म, हमारे नबी का नेम, गुड नेम हमारे नबी का है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार का इतना बड़ा एहसान है कि लोग अल्लाह को नहीं जानते थे, लोग अल्लाह को नहीं पहचानते थे, लोग अल्लाह के आगे नहीं झुकते थे, नमाज किसी को नहीं मालूम थी, रोज़ा किसी को नहीं मालूम था, हज करने का तरीक़ा किसी को नहीं मालूम था, तवाफ भी करते थे तो लंगे करते थे और काबे को काबा नहीं समझते थे। काबे के अंदर भी बुतों को बिठा दिया था, काबे के अंदर जो खुदा का घर है उसमें भी ये मुशरिकों ने बुतों को बिठा दिया था, मूर्तियों को बिठा दिया था। काबे के अतराफ बड़े बड़े बुत, बड़े बड़े मूर्तियां थे। जब सरकार की पैदाइश हुई, सरकार आए और सरकार जब पैदा हुए ना, सरकार जब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से बरामद हुए, जैसे ही सरकार जलवा नुमा हुए, सही ही सरकार जलवा गर हो गए, सरकार जैसे ही पैदा हुए, सारी दुनिया के बुत सब नीचे गिर गए और ज़माने ने देख लिया, आसमान वालों ने देख लिया, फरिश्तों ने देख लिया, मलाइका ने देख लिया, चरिंदों परिंदे ने देख लिया कि सारे पत्थर के बुत सरनिगू हो गए, गिर गए सारे के सारे बुत। और ज़माने ने बता दिया, आसमान ने ऐलान कर दिया, ज़मीन ने ऐलान कर दिया, अब आने वाले वो आए हैं कि जो बुतों से छुड़ाएंगे, खुदा से मिलाएंगे और हमको अल्लाह का पता बताएंगे। ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान। इसलिए हम कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ کون بتائے؟ محمد الرسول اللہ بتائے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اللہ کا پتہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرانے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے مانگنے کا انداز دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہی اللہ کہنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم نے ہماری زبانوں کو معطر کر دیا. آج ہماری زبانوں پر اللہ اللہ کے جو نعرے ہیں یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہے. اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. اب بولیے، جب سرکار نے اتنا بڑا احسان کیا، ہم تو جا کے جو ہے جانوروں کے آگے جھک رہے تھے، ہم تو جا کے جو ہے گوبروں کے آگے جھک رہے تھے، ہم تو جا کے پتھروں کے آگے جھک رہے تھے، ہم تو جا کے جو ہے غلاظتوں کے آگے جھک رہے تھے. سرکار کا یہ احسان عظیم ہے کہ سرکار نے ہمارے دل کو بھی پاک کیا، ہماری روح کو بھی پاک کیا، ہماری آنکھوں کو بھی پاک کیا، ہمارے کانوں کو بھی پاک کیا، ہمارے پیشانی کو بھی پاک کیا. سرکار نے ناپاکی سے بچایا، ہماری روح کو پاکی عطا فرمائی، ہمارے جسم کو معطر کیا اور اللہ کے سامنے جھکا کے ہم کو اللہ کا سچا اور پکا بندہ بنا دیا. یہ احسان ہے سرکار کا. اور آج کی دنیا آپ کو بول رہی ہے ان کی پوجا کرو، ان کی پوجا کرو. ہم پوجا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سرکار نے یہ بتایا. آج دیکھیے بہت سارے لوگ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، مشرکانہ عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں. سرکار کمپرومائز نہیں کرے. اگر سرکار کمپرومائز کرتے تو پھر ابو جہل آپ کی مخالفت کیوں کرتا، ابو لہب آپ کی مخالفت کیوں کرتا، عتبہ اور شیبہ آپ کی مخالفت کیوں کرتے، کیوں تکلیفیں دیتے. سرکار تو ان سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ ساری کائنات کا ایک ہی اللہ ہے. یہ تم باطل بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. ایک اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کی احدیت کو ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے. آ جاؤ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی طرف. یہی سارا پیغام سرکار نے جب مکے کی دھرتی پہ دیا تو سارا عرب آپ کا دشمن ہو گیا. سرکار نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، سرکار نے کسی کا بینک بیلنس نہیں لوٹا، سرکار نے کسی کی کو تکلیف نہیں دی، سرکار نے کسی کے گھر میں گھس کے ان کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا، سرکار نے کسی کے جانوروں پہ قبضہ نہیں کیا، سرکار نے کسی کی زراعت پر قبضہ نہیں کیا. سرکار نے کہا تم اپنا کام کرو لیکن بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ کو ایک مانو. تو لوگ دشمن ہو گئے. تو کیا سرکار نے اپنی آواز کو بند کر دیا؟ سرکار ان سے ڈر گئے؟ سرکار ڈر گئے؟ سرکار ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈر سے نکالنے والے ہیں میرے آقا. سرکار نے کہا اللہ ایک ہے تو سرکار کو ستایا گیا، سرکار کو تکلیفیں دی گئی. سرکار نے ہر تکلیف برداشت کی کیونکہ وہ آقا تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نادان ہے، یہ اپنی دشمنی آپ کر رہے ہیں، میں تو ان کو اللہ کا پتہ بتا رہا ہوں. اگر یہ میری بات مان لیں، مجھے آخری نبی مان لیں تو اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، ان کو راحتیں دے گا. یہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے لالچی کتے بنے ہوئے ہیں، یہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں. تو سرکار نے بتایا یہ بتوں کو چھوڑو، اللہ کو مانو، اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا. سرکار اس لیے آئے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج لوگ مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں، منسٹر بن جا رہے ہیں مشرکوں کے پیر پڑ کے. آج کیا ہو رہا ہے؟ جا کے دیکھو چادر گھاٹ پہ تصویریں کس کے لگے ہوئے ہیں، کس کی آج مشرکانہ جلوسوں کا، مشرکانہ اعمال کا استقبال کرنے کے لیے تصویریں دیکھو پورے نام نہاد مسلمانوں کے. جا کے دیکھو. آپ کو بھی یہی طریقے بلا کر کمپرومائز کرو، سب ایک ہے. پہلے تو بولے کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، ہم بولے نہیں کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکتے،
ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا. یہ بات سننے کی آپ کو سنیت سے ہٹا کر، ایمان سے ہٹا کر آپ کے ہاتھوں میں جہنم کا جھنڈا دے رہے ہیں اور میلاد النبی کی جھنڈیاں ہم لگا کر آپ کو جنت کا نشان بتا رہے ہیں کہ سرکار کیوں آئے. اور آج کہے جا رہے میلاد النبی کا جلسہ کیوں کرتے؟ ہاں باہر کرے تو تکلیف ہو رہی، مسجد میں کر لو. تم سمجھے ابھی سرکار نے پہاڑ پہ کھڑے رہ کر، کوہ صفا پہ کھڑ کر اعلان فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. سرکار نے جلسہ کیا تو باہر ہی کیا، پہاڑ پہ کھڑے رہ کے کیا جلسہ. اس لیے ہم بھی جلسے باہر کر کے بتاتے ہیں. سرکار نے پہاڑ پہ کھڑے رہ کے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، میں آخری نبی ہوں. اسی طرح ہم جلسہ باہر کر کے اسپیکر لگا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسلمانوں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو تو کمزور بنایا جا رہا ہے، آپ کو ڈرپوک بنایا جا رہا ہے، آپ کو گھر کے حصار میں رکھا جا رہا ہے اور گھروں پہ بھی گھس کے آپ کو تنگ کیا جائے گا. وہ نوبت نہ آئے. اس لیے باہر جلسے کر کے میلاد النبی کے، باہر جلسے کرو سرکار دو عالم کے، باہر بتاؤ لوگوں کو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں. غریب نواز نے ہندوستان میں کمپرومائز نہیں کیا، ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے. غریب نواز ایسے دیش میں آ کر اللہ کی توحید کو بیان کیا، ہم بھی اسپیکر لگا کے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اولیاء اللہ کی مزت بیان کرتے ہیں. آپ کو ڈرپوک بنایا جا رہا ہے. دوسرے لوگ دیکھو اسپیکر لگا کے کیا کیا کر رہے ہیں. آج جا کے دیکھو آپ دارالشفا پورا بند ہے، پبلک کو تکلیف ہے. یہاں مفتی صاحب عالم صاحب کو نظر نہیں آتا. روزانہ دارالشفا میں آج تو پورے شہر میں جلوساں نکلے ہوئے ہیں. کہاں مفتی صاحب، کہاں ہیں آپ؟ عالم صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جو باہر کے جلسوں کو روکنے والے؟ کہاں ہیں؟ دیکھو روزانہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ارے یہ تو ذکر نبی ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول پاک ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر رحمت للعالمین ہے. جس گھر میں ہماری آواز جائے گی وہاں سرکار کی رحمت برسے گی، اور جہاں سرکار کی رحمت برسے گی اس گھر سے بلائیں دور ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان بہر العلوم، آفتاب کتابت. یہ کمزور نعرے نکو لگاؤ، ان کا بھی آواز بیٹھتا ہوں. آپ کو آواز اللہ دیا ہی رسول کا نعرہ لگانے کے لیے. اچھی بلند آواز لگاؤ یار. وہ پورا محلہ جو میں کیا کر رہے پی 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 پی. ہمارے سرکار بہر العلوم نے ایسا ہمارے کو پی پی نہیں بنایا. لوگ پی پی بننے ہوں گے ان کے مرید ہو کے بھی، میں تو ان کا سچا مرید ہوں. سمجھے؟ آواز سے لگاؤ نعرہ تکبیر. میں نے اور بلند آواز ہونا. یہاں سے آواز لگائے تو جا کے امریکہ میں بھی گرنا، یہ لندن میں چلے جانا آپ کی آواز، تاکہ ان کو بھی معلوم ہونا یہودیوں کو نصرانیوں کی کہ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، توحید والے بیٹھے ہیں، رسول والے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر. نہیں اور آواز بلند کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاں یہ دم سے بیٹھو. یہاں یہ پی 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 کے تقریرہ نہیں ہے ہمارے. بتاؤ کہ ہم مومن ہیں. ہاں ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کرنے والی ہے ہمارے اسلاف. مدینے میں حضرت عمر رہتے تھے، روم کے عیسائی کانپتے تھے ان کے نام سے. یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہمارے صحابہ، یہ ہمارے اہل بیت. کیا ڈرا دیا مسلمانوں کو؟
اٹھو، ڈرپوک نہ مت بنو، دینے والا رزق اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، کسی کے رزق روکنے سے کسی کا رزق نہیں رک سکتا۔ ہاں، رزق ملتا ہے تو اللہ کے در سے ملتا ہے۔ تم خالی معاملی نوکری کی خاطر، معاملی پیسوں کی خاطر، معاملی اپنی عزت کی خاطر، معاملی اپنی شہرت کی خاطر، معاملی اقتدار کی خاطر، یہ مٹ جانے والا ہے۔ بولو کس کا اقتدار رہا ہے؟ اکبر بھی بہت کیا تھا، موجود ہے اکبر؟ شہنشاہ اکبر کہتے، دوزخ میں جل رہا۔ کہاں ہے شہنشاہ اکبر؟ اکبر کی شہنشاہیت نہیں رہی، مصطفیٰ کا جلسہ چل رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی عظمت کی بلند ہے، اکبر پہ تو لعنت برس رہی ہے، مگر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی کی درگاہ چمک رہی ہے، غریب نواز کی درگاہ چمک رہی ہے۔ ہاں، یہ تبلیغی جماعت والے، یہ جماعت اسلامی والے، یہ اہل حدیث سر پٹک کر رہے ہیں، لیکن غریب نواز کا نے آج بھی لاکھوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، سنو نوجوانوں، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ارے کیا ڈر رہے یارو؟ ہمارے کو مٹا سکے کوئی اسی میں دم ہے؟ ہمارے پیچھے رسول اللہ کی طاقت ہے، ہاں، ہمارے پیچھے صدیق اکبر کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے مولا علی کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے امام حسن کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے امام حسین کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے غوث اعظم کی طاقت ہے، ہمارے پیچھے غریب نواز کی طاقت ہے۔ ڈر ڈر کے زندگی مت گزارو، سرکار کی غلامی میں گزارو۔ ہاں، مسجدوں میں نمازی نہیں رہے، تمہارے ڈرنے کی وجہ سے لوگوں کے منہ پہ داڑھی ختم ہو گئی، سنتوں پہ عمل نہیں ہے، اور کیا کیا نقشے ہو گئے، اسلام کو یہاں پہنچا دیے یہودیوں نے، نصرانیوں نے۔ اس لیے حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں ایک حدیث لائی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ بھی آ گیا، سرکار نے فرمایا کہ مسلمانہ بھی یہودیوں کی نقل کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہوا، نماز چند لوگ پڑھ رہے ہیں، کاروبار دیکھو کتنے لوگ کر رہے ہیں، چند لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، چند لوگ داڑھی نہ رکھ رہے ہیں بھی تو ایک مٹھی داڑھی نہ رکھ رہے ہیں، بولے تو بول رہے ہیں دل میں رہنا کہتے۔ ہاں، تو بہنوں سرکار بھی یہی بولے کہ ہم داڑھی رکھیں، میرے دل میں ہے داڑھی بول کے۔ مودی سے دکن بھی یہی بولے، غریب نواز بھی یہی بولے، کیا غوث اعظم بھی یہی بولے، ہم کو غریب نواز اور غوث اعظم کے راستے پہ چلنا ہے۔ کی شان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غریب نواز آئے تو سرکار کے حکم سے آئے، اور ہم سے بول رہے میلاد النبی منانا کہاں ہے؟ ان سے تم آپ پلٹ کے پوچھنا، تو بولتا کیوں، تو کون ہے بولنا، کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مناتا ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے۔ یہ جلسے میں وہی بیٹھتا ہے جو سرکار سے موجود ہے۔ آپ لوگوں کا خوش نصیب ہے، آپ کو سرکار کی محبت مل گئی ہے، اس لیے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میلاد النبی منانا سرکار کی محبت کی علامت ہے۔ آپ بولیے، آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے، اگر میں آپ سے بولا بھائی آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منائے، پھر بازو والے صاحب ان کی بھی بچہ ہے اس کی بھی برتھ ڈے مناؤ، تو آپ کیا بولیں گے؟ ان کا باپ ہے نا، باپ منائے میں کیوں مناؤں، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟
اب ایسا رہا تو پورے محلے کی برتھ ڈے منانا پڑے گا، ان کو چھوڑ دینا پڑے گا ہر محلے پہ کھٹکا مار کے، کون سے بچے کی برتھ ڈے ہے؟ تو لہذا کیونکہ میں منایا میرے بچے کی میں برتھ ڈے منایا، میرا بیٹا ہے اس لیے برتھ ڈے منایا، نہیں میرا بیٹا ہے میں منایا، اس کا بیٹا ہے وہ منائے۔ تو اپنے بیٹے سے جو محبت رکھتا ہے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتا ہے، میرا بیٹا جو سمجھتا ہے میرا بیٹا سمجھ کے برتھ ڈے مناتا ہے۔ اسی طرح بلا نظیر مثال میں برتھ ڈے اور آپ برتھ ڈے اس واسطے منا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میرے نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ میرے نبی ہے۔ آپ کے نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی ہیں، میرے نبی ہیں۔ ہم تمام مسلمان بولے ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی سے ہم کو محبت ہے، اس لیے ہم میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ جو سرکار کو اپنا سمجھے گا، جو سرکار کی نبوت پر ایمان لائے گا، جو سرکار کی رسالت پر ایمان لائے گا، خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ کلمہ تو باطل فرقے بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بولتے ہیں یہ میلاد کہے کو، سمجھ لینا انہیں اپنا نبی نہیں مان رہا۔ سرکار کو میرا نبی کہنا پڑے گا، میرے نبی ہے، میرے آقا ہے، میرے سرکار ہے، میرے ماں ملجا ہے، میرے مشکل کشا ہے، میرے حاجت روا ہے۔ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں ہے کیا تو قرآن پڑھا کیا؟ جو بولا قرآن میں ہے کیا سمجھ لینا انہیں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہے، جو بولا حدیث میں ہے کیا انہیں بولا حدیث نے حدیث نے پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ علی کے شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اب انہوں نے سیاستہ خالی اسکولوں میں ایک مرتبہ پڑھاتے، وہ بھی بخاری شریف، پہلے کا پڑھا دیتے پھر آخر کا پڑھا دیتے، اس کے بعد وہ کر کے سند دے دیتے، اور میں بخاری پڑھا بولتے، پھر اتنے غلطیاں کرتے ان کو خود نہیں معلوم تھا بخاری میں کیا ہے۔ مگر ہمارے مولانا باقر صدیقی صاحب حضرت عباس پاشا صاحب کے پاس ایک مرتبہ بخاری نہیں پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھے ان کو خود یاد نہیں ہے۔ ساری صحافتہ کی کتاب یہ ہے فیضان بحر العلوم۔ بحر العلوم کے اگر خاندان سے وابستہ ہے مرید ہے تو یہ کتابیں پڑھنا، جب علم ملتا روحانیت خالی میں خدیر پیا کو مانتا ہوں، خدیر پیا کو مانتا نہیں۔ ہمارے سرکار علم کے وہ محقق تھے، وہ عالم تھے کہ زمانہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا تھا۔ ہاں ہماری وہ علمی وجاہت تھی حضور بین علامہ عبد القدیر صدیق۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے ہمارے باقر صاحب سیاستہ 6 کتابیں ہوتی ہیں حدیث کی، اس کے علاوہ بھی کتنی کتابیں سیاستہ ایتھنٹک کتابیں سیاستہ 6 کتابیں حدیث کی، صحیح حدیث کی کتابیں۔ اب حدیث کی پہ میں کوئی درس دینے یا لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا، برصغیر تذکرہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے۔ تو یہ ساری 6 کتابیں ہمارے باقر صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ علیہ، اللہ ان کو عمر دراز فرمائے، صحت و تنصیب دے حضرت کو، وہ ان کے پاس یہ سیاستہ 6 کتابیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھ لیے۔ جیسا کہ قرآن کو کوئی بار بار پڑھتا نا، ویسا یہ قرآن کو بھی پڑھے ہیں، حدیثوں کو بھی پڑھے ہیں پورے، یعنی شروع سے لے کے آ کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک 6 کتابیں لفظاً لفظاً پڑھے ہیں۔ ان سے پوچھو میں حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، انہیں کھڑے رہ کے مرچی بیچنے والا کچھ بول دیا، سموسے بیچنے والا کچھ بول دیا، ہوٹل چلانے والا کچھ بول دیا، پان کے ڈبے والا کچھ بول دیا، وہاں جا کے کمپنی میں کام کرنے والا بول دیا، انہیں بول دیا آپ ہو میلاد منانا کہاں ہے؟ میں بتا دوں تیرے کو، جاہلوں سے ہم نہیں سنتے، پوچھو ان سے۔ سیاستہ میں وہ 6 حدیثوں کی کتاب میں ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی، اب ان کو سنن نہیں معلوم، جامع نہیں معلوم، صحیح کس کو بولتے نہیں معلوم، حدیث کی کتابوں پڑھ لیے، حدیث کے اقسام نہیں معلوم، حسن کس کو بولتے، غریب کس کو بولتے، کچھ بھی نہیں معلوم، نکل کے بدعت بولنے کو، انہیں خود بدعت ہے۔ ہاں
اب کوئی آ کے سامنے آپ کے بولا میلاد النبی بدعت ہے تو کائے کو بدعت ہے، فاتحہ دینا بدعت کائے کو بدعت ہے، انہیں اس سے پوچھنا اپن. اب بچوں میں نسخہ بتا رہا ہوں، اب پوچھ لو آپ. یہ کوئی بھی آ کے سامنے بولا یہ میلاد نواز بدعت ہے، یہ جھنڈی لگانا بدعت ہے، یہ جو ہے نا گھر پہ لیٹنگ کرنا بدعت ہے، یہ کھیر پوری بنانا بدعت ہے. کھیر پوری بولے تو ایک صاحب کو غصہ آ رہا، میں بولا سمجھ گیا کون ہے تم، کیونکہ کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی. دیکھو مولانا آپ کو کھیر پوری کو بولتے کہتے، توفیق میاں میرے کو بول رہے تھے مولانا کھیر پوری کو بولتے تھے، تو کہیں گزر رہا تیرے کو نہیں پچتی کیا؟ کھیر پوری اس لیے بولتے منانا، اپنے گھر میں کھیر پوری بنانا 12 ربیع الاول کو، یہ میلاد عید میلاد منانے کی علامت ہے. اور یہ جو باطل فرقے ہیں جو خالی ڈھونگ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ کھیر پوریوں سے جلتے ہیں اور اس کو حرام بول رہے ہیں. تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کھیر پوری حرام نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے. اگر جو میلاد میں کھیر پوری بنا کے کھا لیتا ہے اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے. اب بولنا نہیں بولنا کھیر پوری بول کے، آپ بولو. کوئی بولا کہتے کھیر پوری بولتے کھیر پوری بولتے، تو پتا چل گیا کہ انہیں جو ہے نا غلاظت کھانے والا ہے چاند جو بول رہا کھیر پوری سے چڑنے کی کیا ضرورت ہے، کھاتا جا کے کھلائے تو. ہاں اب بولے تو چڑھ رہے ہیں. ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ باطل فرقے حرام بول کے روک رہے ہیں، اور اللہ نے کہا حرام کو حلال مت کرو، حلال کو حرام مت کرو. اس لیے ہم آپ کو بچا رہے ہیں. وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، اور ایسا حلال ہے کہ رسول کے نام پہ بنایا جا رہا ہے. اگر وہ کھیر پوری ہمارے پیٹ میں آ جاتی ہے تو پیٹ کا درد چلے جاتا ہے، جسم میں صحت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ کھائے عقیدت سے تو کرونا بھاگ جاتا ہے. ہم سمجھے ہاں کھیر پوری کون ہے وہاں میرے سامنے؟ ہاں کھیر پوری کا دشمن جا کے وہاں بیٹھ بولے نالے کے پاس. ہاں یہ کہیں کو وہ کہیں کو کہتے، ہاں بار بار وہی بولتے تو بار بار بول دیں گے نہیں، بار بار بول رہے کہتے وہی بات. بار بار نہیں تو پھر کیا نہیں ہے؟ تو دوپہر میں بھی وہی کھانا کھایا، صبح میں بھی کھایا، شام میں بھی کھانا، بار بار کہیں کھایا کھانا. ہاں سانچک مہندی میں بھی جا کے بریانی کھایا، شادی میں بھی بریانی کھایا، ولی میں بھی بریانی کھایا، وہاں جا کے نہیں بولے بار بار وہی کھلا رہے بول کے. کبھی سڑا کھانا تو کھلاؤ بولا. ہاں اب اس کے گھر کے سامنے جا کے بولنا بار بار اسی گھر میں رہتا، صبح بھی ایک گھر میں جا رہا، شام میں بھی وہ گھر میں جا رہا، وہی گھر میں سو رہا، وہی دیوارہ ہے، وہی جو ہے نا کھڑکیاں ہیں، وہی سیڑھیاں ہیں، وہی کمرہ ہے، بار بار کہیں کو رہ رہا. اب سپل مار کے اس کے گھر کو گرا دینا. تو بولی گا بار بار اس رہ رہا ہوں، بارش سے بچنے کے لیے رہ رہا ہوں. ہاں بار بار کھانا اس واسطے کھا رہا ہوں کہ جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں. تو جس طرح تو بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے بار بار ایک ہی گھر میں رہ رہا اور بار بار وہی کھانا کھا رہا، اسی طرح ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی توانائی، شرک سے بچنے کے لیے، ایمان میں حرارت پیدا کرنے کے لیے، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ذکر میلاد النبی بار بار کر رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے آپ؟ نہیں تو گھر سے نکال دو اس کو. بار بار یہی گھر میں کہیں کو رہ رہا، کبھی جا کے جھوپڑی میں رہے، کبھی جا کے جو ہے چندر شیکھر کے گھر میں بھی رہ جا. ہاں ایک ہی گھر میں رہتا، بار بار وہی رہتا، بار بار میلاد کا ذکر کریں، بار بار وہی کر رہے، بار بار وہی بول رہے، بار بار کھیر پوریاں بول رہے. تو جا کے غلاظت کھا، ہم تو کھیر پوریاں کھائیں گے. بولو بھائی صحیح بولو گے نہیں بول رہا ہوں؟ اب ایسا کوئی ملا تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جواب دینا. یہ سرکار کے ذکر کو بول رہی، روک رہی، باہر کرنے نہیں دے رہے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ مسلمان ہے. ہاں مسلمان کے طریقے ایسے ہوتے. ہاں مسلمان ایسا جو ہے باتیں کرتے
ارے ہم بار بار جو سرکار کا ذکر کرتے ہیں اس سے ہمارے دین میں پختگی ہوتی ہے، اسلام میں پختگی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں پختگی ہوتی ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، اور سرکار کے ذکر سے اللہ ہم کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ ذکر پاک ہم بار بار کریں گے، بار بار بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسا کرنا چاہیے۔ تو میں آ کے انہیں اگر بولا سنو بیٹو، آپ جوان بچے بھی سنو، یہ ان لوگ کو ایسی جواب دینا، لاکھ ہمارے علماء آج سے نہیں بول رہے ہیں، 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ میلاد منانا ثواب کا کام ہے۔ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیجئے، یہ کوئی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہیں نکالا۔ ہاں میں اب تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو، میں یہ تو احادیث میں آئی باتیں میلاد منانے کی، تو کیا ہے سنو، ایسے نوجوان بچے سنو، یہ یاد رکھو، ان کو ایسا جواب دینا، کیوں نہیں کرنا میلاد منانا، کئی کو کھیر پوریاں نہیں بنانا، کئی کو جھنڈیاں نہیں لگانا، کئی کو جو ہے نا یہ جلوس نہیں نکالنا، کئی کو میلاد کا جلسہ نہیں کرنا، نہیں یہ بدعت ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور جب گمراہی ہے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، پوری حدیث بیان کرتا ہے، حدیث ہے یہ۔ تو اس سے پوچھنا کیا ہے یہ بدعت کیا ہو رہا، نہیں یہ جھنڈا لگا بدعت ہے، یہ فاتحہ دیے بدعت ہے، یہ درگاہ کو کہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، بدعت ہی بولتے جاتا ہے انہیں، اس کو بلانا، بیٹھو بدعت کی کیا تعریف ہے، تو انہیں کیا بولتا، آپ بولے کیا ہے بدعت کی تعریف، معلوم بدعت کی تعریف کوئی تو بولو، کہاں گئے وہ چھوٹے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں بدعت، بولیے نا، کوئی بھی تو بولو نا بھائی، بولو امام صاحب بدعت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں سمجھ کے بولے، نیا کام کو بدعت بولتے ہو، دین میں ہو دنیا میں ہو، نیا کام میں بدعت ہے۔ لیکن ان کا کیا تعریف ہے پکڑوں کے پاس، انہوں بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نہیں وہ بدعت۔ تو ان کو بولا ذرا لکھ لو، بولا ذرا لکھ کے دے دو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا وہ بدعت، اور سارے بدعت گمراہی، اور گمراہی دوزخ میں جانے والی، لکھ دو بولنا ذرا، کیونکہ انہوں بعد میں پلٹتے ہیں، پلٹی کھانے میں ماسٹر ہیں، ادھر آ کے 11ویں کا کھانا کھاتے، ادھر جا کے بولتے بدعت، ادھر آ کے کھیر پوری کھا جاتے، اس کے بعد جا کے بولتے شرک۔ تو یہ ہے دنیا کے لالچی، تو ان سے لکھا لینا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا وہ کام کرے تو بدعت، یہ معنی بدعت کے رکھ دیے یہ لوگوں نے، نہ ان کو شرک معلوم نہ ان کو بدعت معلوم، آپ کو بھٹکانے کے آگے آپ بھی بولے ہو سرکار کے زمانے میں کیسا جھنڈیاں لگاتے تھے، اب میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایسا کھیر پوری بناتے تھے، سرکار کے دنوں میں فاتحہ تھی، تم کو کیا معلوم، آپ کو معلوم نہ معلوم، اہل علم سے مولانا باقر صاحب سے پوچھے تو معلوم ہوگا، آپ کو کیا معلوم، آپ کمپنی میں جا کے کام کرنے والے، دفتر میں کام کرنے والے، آپ جو ہے نا ڈرائیونگ کرنے والے، آپ جو مرچی بھجیے بیچنے والے، آپ انہوں کو آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں، ان لوگوں کو بول رہا ہوں، آپ بولیں گے ہمارے کو بول دیے مرچی بھجیے بیچنے والا، آپ تو سرکار کے چاہنے والے اس وجہ بیٹھے ہوئے، آپ کو سکھا رہا ہوں ان کو جواب دینا، ان کو کیا معلوم، لکھ دو بولنا، تو انہیں لکھ دیتا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت۔ تو اس سے پوچھنا تو کتنے فٹ کا ہے، میں 5 فٹ کا ہوں، یہ تیرا وجود جو ہے سرکار کے زمانے میں تھا، تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، تو سر سے پیر تک بدعت، اور تو خود بول رہا بدعت گمراہی ہے، تو گمراہ، تو اپنے آپ کو بول دیا گمراہ، اب گمراہ کیا کرنا، دوزخ میں، تو دوزخی، تو سمجھ میں آیا، جو میلاد کے منانے کو روک رہا وہ گمراہ بھی ہے، دوزخ میں جانے والا بھی ہے۔ بدعت کے 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اس کو بولتے ہیں جو ایسا کام جس کے کرنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے، جیسا میلاد منانا،
فاتحہ دینا. بدعت سیاح اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتی. گا رہے بجا رہے ناچ رہے یہودیوں کے ایسے نقل کر رہے ہیں لنگے سر نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا بڑوں کی بے ادبی کر رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت دین میں یہ نہیں ہے. دین سے جس کو بگاڑ دین میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے وہ بدعت سیاح اس سے روکا گیا ہے. بدعت حسنہ سے نہیں روکا گیا ہے. سرکار نے تو فرمایا حدیث پڑھو آپ سے پوچھ لو میں حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی نیا کام کرتا ہے اور وہ اچھا کام ہے اللہ رسول کی پسندیدہ کاموں میں سے ہے تو وہ نیا کام اللہ کو اتنا پسند ہے یہ نہیں نکالنے والا اس کو بھی اللہ ثواب دے گا اور اس کام پہ جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب دے گا مگر اس کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا. یہ جو میلاد النبی بدعت نہیں ہوتا. اب آپ کو میں یہی بتا رہا تھا کہ مولانا سے پوچھو آپ جامع ترمذی میں ایک بابیچ ہے باب جائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باب جو سرکار کی پیدائش کی فضیلت بیان کرتا ہے نہیں مولانا؟ جامع ترمذی پڑھو. تم کو کیا معلوم ابھی حدیثیں پڑھو آگے بول دیے آپ سن لیے. اس لیے ہر ایک کی بات مت سنو تو اہل سنت جماعت کی جو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں جو میلاد النبی منانے والے ہیں جھنڈے اٹھانے والے ہیں ان کی بات سنو وہی بات حق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حق جماعت حق جماعت. زور سے بولو یارو کیا کھیر پوریاں نہیں کھاتے کیا؟ زور سے بولو حق جماعت حق جماعت. ہاں یہ ہے. انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ بول دیا میرے سامنے لا کے بٹھاؤ. وہ جو کھیر پوریوں کا کون ہے لاؤ میرے سامنے بٹھاؤ. ہاں کون ہے یہ؟ باہر جلسہ نہیں کرنا انہوں نے کرنا یا نہیں کرنا پھر کہاں کرنا. یہ تو جلسہ گلی گلی کرنا گھر گھر کرنا. اور سرکار کا ذکر جس گھر میں ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سمجھے؟ اور ہم یہاں سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار کا ذکر تو اللہ کر رہا نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار کا ذکر اللہ کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ پھر اللہ کہہ رہے یا ایھا الرسول انہوں بول رہے اللہ بول رہے یا رسول اور انہوں بول رہے رسول کہنا شرک ہے. تو کس کو بنا دے رہے لوگ مشرک؟ آپ سوچے کبھی اللہ کیوں مشرک بنا رہے اور جا کے مشرکوں کے پیرا پڑ رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ ہم کو بچائے توحید پہ قائم رکھے اور میلاد کا جشن منانے والا رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا رکھے. اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے سرکار کے ذکر کے لیے. اللہ تو سمجھ ہے. اللہ کو کیا ضرورت کوئی تعریف کرا تو کیا نہیں کرا تو کیا. ہاں اللہ کا بنایا ہے یہ کائنات سرکار کے لیے. اس لیے تو حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ اگر میں میرے حبیب پر درود بھیجتے رہنا اور اپنے امتی سے بھی کہنا کہ میرے حبیب پر درود بھیجے اور میرے حبیب کا ذکر کرنا. حضرت موسیٰ بولے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہے اس لیے موسیٰ اگر میں اس لیے یہ کائنات کو بنایا ہوں تو میرے حبیب کی خاطر بنایا ہوں. یہ زمین و آسمان بنایا ہوں اور آدم کو اور تم کو بھی بنایا ہوں تو میرے حبیب کے ذکر کے لیے بنایا ہوں. اور اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور انہوں روک رہے ہیں بلند ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور لوگوں کو غلط سلط بتا رہے ہیں جبکہ حدیث میں آیا میلاد منانا ہے قرآن پاک میں آیا میلاد منانا ہے اور ان کو روک رہے ہیں اور آپ کو جو ہے مختلف انداز سے کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہیں منانا. تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں گھر گھر میلاد منائیے. اب منائیں گے نا گھر پہ جھنڈے لگائیے روشنی کیجئے. روشنی نہیں ملی تو ایک گولا لگا دیجئے بتائیے کہ ہم میلاد کی روشنی کے قائل ہیں کیونکہ یہ زمین بھی میلاد والی ہے یہ آسمان بھی میلاد والا ہے یہ سورج بھی میلاد والا ہے یہ چاند بھی میلاد والا ہے یہ سارے انبیاء میلاد والے ہیں. اب ہم اور آپ بھی میلاد والے ہیں. یہ نہ ہو پھول تو گلشن کا ترنم یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ رہے چمن دہر میں گلشن کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساقی تو پھر خم بھی نہ ہو میں بھی نہ ہو
بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ زندگی جو چل رہی ہے نا، یہ سرکار کے نام سے چل رہی ہے، اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار کو اللہ نے سارے عالمین کی رحمت بنایا ہے۔ اگر آپ رحمت کو ہٹا گے تو زحمت آ جائے گی، ساری کائنات میں تصادم ہو جائے گا۔ یہ کائنات قائم ہے تو سرکار کی رحمت سے قائم ہے، تو بتاؤ جب سرکار کا ذکر کریں گے تو ہمارا گھر بھی قائم رہے گا، ہمارا دل بھی قائم رہے گا، ہمارا وجود بھی قائم رہے گا، ہماری رشتہ داری بھی قائم رہے گی۔ ساری رشتہ داری تو رسول سے ہے، اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے، سرکار کو رحمت والا مناتا ہے، مانتا ہے، اور ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، سرکار کا چرچا کرنے والے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ خود ان کا چرچا کر رہا ہے، اور تو جو اس کو شرک کہے گا تو تو مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی باتوں میں مت آئیے، جھنڈیاں نکالے، میلاد کا جلوس کیجئے، میلاد کا جلسہ کیجئے۔ یہ جلوس کیسے نکلا آپ کو معلوم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہے، بریدہ اسلمی۔ اب سنو بچوں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار سے ملنے آئے، 70 ساتھیوں کے ساتھ آ کے ملاقات کی۔ سرکار سے پوچھے آپ کون ہیں؟ سرکار بولے میں آخری نبی ہوں، ایمان لا لیے۔ 70 لوگوں کے ساتھ ایمان لا لیے۔ ابو جہل سرکار کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا۔ حضرت بریدہ ایک ہی مرتبہ پوچھے آپ کون ہیں؟ سرکار نے کہا دیکھا ایسا نورانی چہرہ، بے شک آخری نبی ہے۔ تو آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے، مدینہ بالکل ہی قریب تھا، تو انہیں بولا ہمارے آقا ایسا نہیں جائیں گے، مدینے میں جلوس کی شکل میں جائیں گے، اور یہ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنا شملہ اتارا، اپنا نیزہ لیا، نیزے پہ شملہ بنا، اس کا جھنڈا بنا دیا، اور جھنڈا اٹھاتے ہوئے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے، نعرے رسالت لگاتے ہوئے مدینے میں وہ 70 اور ساتھیوں کے ساتھ سرکار کی آمد ہوئی جلوس کی شکل میں۔ اس لیے ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، اس لیے جھنڈے لگاتے ہیں۔ حضرت بریدہ نے اپنا شملہ اٹھا کے جھنڈا بنا دیا، سرکار کی شہنشاہیت کا اعلان کیا۔ تو حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ انہوں نے جھنڈے اٹھانا کہا ہے، جا کے حضرت بریدہ بن اسلمی سے پوچھو۔ اور سرکار کی آمد جب ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ہاں 10 سال کے بچے، آپ کی عمر کیا ہے؟ 17 سال، 14 اور 10 سال کا بچہ ہے کوئی یہاں؟ 10 سال کے بچے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کی آمد ہوئی، سرکار جب مدینے میں آئے تو بچوں کو لے کے گلی گلی نعرے رسالت لگاتے تھے، بچوں کو لے کے سرکار کی مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے حضرت انس لگاتے تھے، بچوں کو لے کے گلی گلی مدینے کی گھوم کے کہتے تھے مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، رسول پاک آ گئے، ماں ملجا آ گئے، ہمارے آقا آ گئے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں مرحبا، ہاں اس لیے کہتے ہیں مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، ہاں یہ سرکار کی آمد، رسول کی آمد، نبی کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، خاتم النبیین کی آمد۔ ہاں یہ ہے، گھر گھر لگاؤ بچوں، گلی گلی جا کے بولو کہ سرکار آ گئے۔ ہمارے بچے پڑھتے نا بڑے خوشی لانی سے،